عقیدت و حقیقت و محبت عشق کے جام جب نچھاور کیا اور گلہائے رنگ لٹائے تو میرا بریلی کا تاج کہاں خاموش رہتا. پکار اٹھا سرکار غوث اعظم ان خواجہ غریب نواز آپ کو مان رہے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کو مان رہے ہیں, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مان رہے ہیں, تو امام احمد اعظم آپ کے بارے میں یوں کہے گا تو یوں ہی کہے گا, اس کے علاوہ اور کیا کہے گا. واہ کیا مرتبہ, واہ کیا مرتبہ, یہ ہوش ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سارے اقدام کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا, شعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. اب جس کو درود پاک یاد ہو وہ جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جلسہ, یہ بزم, یہ محفل 1 سال کے بعد ہو رہی ہے, اور کس کی یاد میں ہو رہی ہے؟ اس کی یاد میں ہو رہی ہے جس کو ہم سید الاولیاء, سند الاولیاء کہتے ہیں, قطب الاولیاء کہتے ہیں, تاج الاولیاء کہتے ہیں, سلطان الاولیاء کہتے ہیں, امام الاولیاء کہتے ہیں, قدوۃ الاولیاء کہتے ہیں, مصلح الاولیاء کہتے ہیں. یعنی غوث الاخواص, فرد الافراد, قطب الاقطاب, سید الاجیاد, سید السادات, مجمع السعادات, جامع الکمالات والصفات, امام العارفین, شیخ الواصلین, قدوۃ السالکین, دستگیر بے کسا, مقتداء عارفہ, چارہ بے چارگاں, قطب ربانی, محبوب سبحانی, شیخ لاسانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ذات کی طرف اس جلسے کو ہم نے منسوب کر دیا ہے, انہی کے نام سے جلسہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوتی ہے. ذرا بولا کتنی ہجری میں؟ 470 ہجری میں ہوتی ہے. اور سرکار غوث اعظم کی وفات, آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوتی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں, 470 یہ عدد ہے جو لفظ عشق کے عدد ہے. لفظ عشق بولتے نا, بہت عشق ہے, بہت محبت ہے. لفظ عشق کے عدد 470, اور 470 ہجری میں سرکار غوث اعظم کی ولادت. اور لفظ کامل, کامل کہتے ہیں یہ کام کامل ہے, مکمل ہے. لفظ کامل کے عدد ہے 91. کتنے؟ 91. تو 470 میں 91 اور جوڑ دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 561. لفظ عشق کے عدد 470, لفظ کامل کے عدد 91, اور سرکار غوث اعظم کی ولادت 470 ہجری میں ہوتی ہے. آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوتا ہے. یعنی آپ کی زندگی کا آغاز, آپ کی زندگی کی ابتدا عشق سے ہو رہی ہے, اور آپ کی زندگی کی انتہا کمال کو پہنچ رہی ہے. اسی تناظر میں ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے, غوث اعظم کی شان میں کہا ہے, جاء فی عشق وتوفى فی کمال, کہ غوث اعظم کی وہ شخصیت ہے جو عشق میں یعنی 470 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, اور وتوفى فی کمال, اور 501 کا وصال ہوتا ہے, آپ اپنے خالق کے حقیقی سے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غوث اعظم کی زندگی کی ابتدا عشق و محبت سے ہو رہی ہے, اور آپ کی زندگی کی انتہا فضل و کمال سے ہو رہی ہے. دل یہ ہو گیا کہ جب غوث اعظم دنیا میں آ رہے ہیں تو عشق و محبت لے کر کے آ رہے ہیں, اور دنیا سے جا رہے ہیں تو فضل و کمال بانٹ کر جا رہے ہیں. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری, گھر گھر یہ پھرتی ہے پیغام سبا تیری. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جا فی عشق وتوفى فی کمال,
آپ کی زندگی کی ابتدا عشق و محبت سے ہو رہی ہے. سرکار غوث اعظم دنیا میں آ رہے ہیں تو عشق و محبت لا رہے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو فضل و کمال بانٹ کر کے تقسیم کر کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی شان ہے. اب آئیے دیکھیے، ہم اور آپ عقیدت کر رہے ہیں سرکار غوث اعظم جب 38 سال کے تھے، 38 سال کے، تو سرکار غوث اعظم مدینہ شریف کے لیے حاضر ہوئے. ایک کتاب ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے بزرگان دین نے، وَذَكَرُوا أَنَّ الْغَوْثَ الْأَعْظَمَ جَاءَ مَرَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَقَرَأَ بِقُرْبِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ. راویان کرام بیان کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہوئے. وَقَرَأَ بِقُرْبِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ، اور سرکار علیہ السلام کے روزے کے پاس میں کھڑے ہو کر کے یہ 2 شعر آپ نے پڑھے. کون سے 2 شعر؟ عربی میں ہے، ترجمہ کر دوں گا، بھی سن لینا. سرکار غوث اعظم بارگاہ رسول کریم میں کھڑے ہیں اور یہ شعر گنگنا رہے ہیں. فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشباح قد حضرت فمنن یدی فمنن یمینک کی تحظا بها شفتی. لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں دور تھا، بغداد میں تھا، عراق میں تھا، جیلان میں تھا، تو میں آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو بھیجتا تھا. کس کو بھیجتا تھا؟ اپنی روح کو بھیجتا تھا. میری روح آپ کی بارگاہ میں آتی تھی، آپ کو سلام پیش کرتی تھی. وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ. یا رسول اللہ، اب آپ کا یہ بیٹا عبد القادر آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. آپ کا بیٹا عبد القادر آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. اے میرے سرکار، اب تو میں خود موجود ہوں، اب میری روح بھی ہے، میں خود موجود ہوں. اب تو کچھ نظر عنایت فرمائیے. تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قبر انور سے باہر کیا. فخرجت یدہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی لکھتے ہیں سرکار اقدس علیہ السلام کا وہ دست انور قبر انور سے ظاہر ہوا. فصافحہا، تو غوث پاک نے سرکار علیہ السلام کے دست مبارک پر مصافحہ کیا. وقبلہا، اور اس کو چوما بھی. ووضعہا علی راسہ، اور اپنے سر کا تاج بھی بنا لیا ہے. بہت خوب ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فخرجت یدہ فصافحہا وقبلہا ووضعہا علی راسہ. یہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں غوث اعظم؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. پہلے تو یوں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، میری روح آتی تھی، اب تو میں خود حاضر ہوں. یا رسول اللہ، اب ایسے کام نہیں چلے گا. اے میرے آقا، آپ میرے جد امجد ہیں، اب میں ایسے نہیں جاؤں گا. آقا کا معجزہ دیکھیں، آقا نے قبر انور سے ہاتھ ظاہر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا جیسے 1400 سال پہلے زندہ تھے، ایسے ہی آج بھی زندہ ہیں. امام اہل سنت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، کے اعلی حضرت زندہ باد، جشن غوث اعظم. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، جو حضور غوث اعظم کے زمانے کے بزرگوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں دیکھ لیجیے. بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں. کبھی سوچا بریلی کے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں؟ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ہم تو ان بزرگوں کی نقل کر رہے ہیں، ان کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور آگے بڑھیے. سرکار غوث اعظم کی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سیبویہ. علم نحو ایک علم ہے جو پڑھایا جاتا ہے درسگاہوں میں. اس علم نحو میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عربی عبارات ہیں، کلام مقدس ہے، عربی میں حدیث ہے، فقہ کی، اصول کی وغیرہ کتابیں ہیں، کہاں پر زیر پڑھنا ہے،
کہاں زبر پڑھنا ہے، کہاں پیش پڑھنا ہے، کہاں جزم پڑھنا ہے، یہ سب علم نحو کے ذریعے پتہ چلے گا۔ ایک بہت بڑے امام حضرت شیخ ابو محمد الخشاب نحوی ان کو کہا جاتا ہے، شیخ ابو محمد الخشاب نحوی، یہ نام یاد رکھیں، شیخ ابو محمد الخشاب نحوی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار غوث اعظم کے بارے میں طرح طرح کی خبریں سننے ملتی تھی۔ کوئی کہتا تھا سرکار غوث اعظم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، کوئی کہتا تھا محدث ہے، کوئی کہتا تھا مفسر ہے، کوئی کہتا تھا بڑے اچھے واعظ اور خطیب ہیں، جب بولتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں۔ تو ان سے کہا کسی نے کہ آپ بھی کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جائیے اور ان کا بات سنیے، ان کی تقریر سنیے، ان کی خطابت سنیے۔ تو حضرت شیخ ابو محمد الخشاب نحوی وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں بیان کرنا شروع کی تو میرے دل میں سرکار غوث اعظم کی تقریر سننے کا اشتیاق پیدا ہوا، مگر عدیم الفرصتی کے باوجود میرے پاس وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی۔ اچانک ایک مرتبہ مجھے بڑا شوق پیدا ہوا، میں نے معلوم کیا کہ سرکار غوث اعظم کا کس دن واعظ ہوتا ہے۔ اسی دن میں نے معلوم کیا تو شیخ ابو محمد الخشاب نحوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے دیکھا بڑا مجمع تھا، سرکار غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، اور آپ خطاب کیا فرما رہے تھے؟ علم کے درجہ بہا رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کا جام پلا رہے تھے۔ شیخ ابو محمد الخشاب نحوی کہتے ہیں جب میں اس مجلس میں پہنچا تو سرکار غوث اعظم تقریر کرتے 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 اچانک میری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم چونکہ نئے تھے تو سرکار غوث اعظم شیخ ابو محمد الخشاب نحوی کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے خشاب تم ہماری صحبت اختیار کرو، ہم تمہیں سیب وے بنا دیں گے۔ اب یہ سیب وے کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا علم نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، علم نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور شیخ ابو محمد الخشاب نحوی یہ بھی علم نحو پڑھتے تھے، اور ان کا طبعی میلان جو تھا، جس علم کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس علم کو زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، جس علم سے ان کو شوق تھا، جس علم کو زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ تھا، علم نحو وہ ان کا ارادہ تھا۔ تو غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو غوث اعظم نے کہا کہ جس علم کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں اس فن کا امام بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ہماری صحبت اختیار کرو۔ اب اس کے بعد سنیں، شیخ ابو محمد الخشاب نحوی کہتے ہیں جب سرکار غوث اعظم نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ چلو اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا، ایک وقت کا قطب الافطاب مجھے اپنا فیض دینا چاہ رہا ہے، اگر میں یہاں سے خالی جاؤں گا تو میری محرومی ہوگی، اس لیے اس سے اچھا موقع اور نہیں ملے گا۔ تو شیخ ابو محمد الخشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک سرکار غوث اعظم کی صحبت میں رہا۔ کتنے سال؟ 1 سال تک سرکار غوث اعظم کی صحبت میں رہا، اور شیخ ابو محمد الخشاب کہتے ہیں کہ جس علم کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا سرکار غوث اعظم کی توجہ خاص نے، نظر عنایت نے، نظر ولایت نے اس فن کا مجھے امام بنا دیا اور کہا کہ میں یہ علم تو حاصل کرنا ہی چاہتا تھا، اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون جن کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا سرکار غوث اعظم کی صحبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ مجھے عطا فرما دیے تھے، مجھے عطا فرما دیے تھے۔ اور شیخ ابو محمد الخشاب کہتے ہیں کہ جتنے غیر ضروری علوم تھے، جن علوم سے میری دلچسپی نہ تھی، جن کو میں پڑھتا تھا مگر میری دلچسپی نہ تھی، حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے سے وہ تمام غیر ضروری علوم خود بخود ختم ہو گئے تھے، خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ مسلمانوں، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہو، مجھے کیا معلوم آپ کا میلان کس طرف ہے، مجھے کیا معلوم آپ کی دلچسپی کس میں ہے۔ سرکار غوث اعظم کو یہ اتنے بڑے مجمع میں کس نے بتا دیا کہ شیخ خشاب نحوی کا طبعی میلان علم نحو کی طرف ہے؟ یہ کس نے بتایا؟
سرکار غوث اعظم تو تقریر کر رہے تھے، واضح نصیحت کر رہے تھے، یکایک ان کی طرف متوجہ ہوئے. یہ غوث اعظم کو کس نے بتایا؟ یہ غوث اعظم کو اسی نے بتایا جس نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مصطفیٰ کریم کے معجزے کا مظہر ہے سرکار غوث اعظم. اسی لیے فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دائرہ دیکھتا ہوں. سرکار غوث اعظم ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو شیخ خشاب نہبی کا طبعی میلان کس طرف ہے یہ بھی آپ کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا. شک بے شک آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا. اور پھر اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب 1 سال رہے تو شیخ خشاب نہبی کہتے ہیں جس علم میں میری دلچسپی تھی سرکار غوث اعظم نے اس فن کا مجھے امام بنا دیا. تمام علوم عقلیہ و نقلیہ مجھے حاصل ہو گئے. ان کے باوجود مجھے روحانیت کا علم حاصل ہو گیا، راہ سلوک کا علم حاصل ہو گیا، شریعت کا علم حاصل ہوا، طریقت کا علم حاصل ہوا، معرفت کا علم حاصل ہوا، حقیقت کا علم حاصل ہوا. گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے عبد القادر جیلانی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انوار. ماشاءاللہ بہت اچھا. جب تک بکے نہ تھے میں تو ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، رات و دن کتابیں پڑھتا تھا، اتنا علم حاصل نہیں ہوتا تھا. اے عبد القادر آپ کی نگاہ ولایت نے، آپ کی توجہ خاص نے مجھے تمام علوم عقلیہ و تمام علوم نقلیہ کا جامع مانی امام بنا دیا ہے، اعلیٰ مقام حاصل کر دیا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرہ حقیر تھا لیکن میرے کریم تو نے نگاہ ڈال کر اعلیٰ بنا دیا، تو نے نگاہ ڈال کر اعلیٰ بنا دیا. اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید. الامن والعلا اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک سرکار غوث اعظم کی کرامت نقل کی اور فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ یہ جو سورج روزانہ نکل رہا ہے، وہ جو سورج روزانہ ڈوب رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، چمک رہا ہے، پوری دنیا میں اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ چاند اور سورج جب نکلتے ہیں اور جب ڈوبتے ہیں تو سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چاند و سورج کا سلامی پیش کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ سورج بھی ہے تو سرکار کے صدقے میں، چاند ہے تو سرکار کے صدقے میں، ستارے ہیں تو سرکار کے صدقے میں. پوری کائنات کے اندر جس چیز کا وجود ہے وہ سب سرکار کے صدقے میں. اگر پوری کائنات سرکار علیہ السلام کو سلامی پیش کر رہی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب ہونے کی کوئی بات نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بارگاہ غوث اعظم میں بھی سلامی پیش کرتا ہے. بارگاہ غوث اعظم میں سلامی پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، اس کے لکھنے والے امام ابو الحسن شتلوفی شافعی ہیں. بہجت الاسرار انہوں نے اسی کے آگے بات کو اور بڑھا دیا اور وہ انہوں نے امام ابو الحسن شتلوفی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 جلیل القدر بڑے بڑے اولیاء کرام کے حوالے سے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم ہوا میں مشی فرما رہے تھے، یعنی آپ ہوا میں چل رہے تھے اور یکایک آپ نے اپنا مسلح ہوا میں لہرا دیا. اس مسلح پر سرکار غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا بھی ہمارے غوث اعظم کے تابع فرمان ہے، ہمارے غوث اعظم کی تابع فرمان ہے. سرکار غوث اعظم
ہوا میں معلق ہے، اور اسی بیچ میں سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرماتے ہیں، دو بزرگان دین لکھتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم جب ہوا میں معلق ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ چاند جب نکلتا ہے، یہ سورج جب نکلتا ہے تو مجھے سلامی پیش کرتا ہے، جب یہ ڈوبتے ہیں تو مجھے سلامی پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو الحسن شتروفی لکھتے ہیں کہ جب کوئی نیا ہفتہ آتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سلامی مجھے پیش کرتا ہے، جب یہ پورا جب مہینہ آتا ہے، جب مہینے کی ایک تاریخ آتی ہے، نیا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ مجھے سلامی پیش کرتا ہے، اور جب پورا سال، جب نیا سال آتا ہے تو یہ سال مجھے سلامی پیش کرتا ہے۔ سال بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہے، چاند و سورج سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہے، یہ ہفتہ بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگوں میری نگاہ لوہے محفوظ پر ٹکی ہوئی ہے، یعنی لوہے محفوظ پر کیا ہے، وہ سب میری نگاہوں کے سامنے۔ سرکار غوث اعظم اتنا فرمانے کے بعد میں اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں یہ سرکار غوث اعظم کا اختیار ہے، میں اب یہاں پر ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چاند و سورج سلامی پیش کر رہے ہیں، ہفتہ سلامی پیش کر رہا ہے، مہینہ سلامی پیش کر رہا ہے، پورا سال سلامی پیش کر رہا ہے، تو غوث اعظم کی یہ شان، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے سرکار غوث اعظم آپ کی یہ شان ہے، آپ کی کرامت کا سورج، آپ کی ولایت کا سورج کل بھی طلوع ہو رہا تھا، آج بھی طلوع ہو رہا تھا، صبح قیامت تک طلوع ہوتا رہے گا، آپ کا یہ حکم کل بھی نافذ تھا، آج بھی نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا۔ میرا بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان تھی۔ دیکھا آپ نے کیسی کرامت ہے غوث اعظم کی، چاند و سورج بھی سرکار غوث اعظم کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت کی ولی نہیں، قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے۔ ایک مرتبہ بغداد میں کہیں پر ایک قطب فوت ہو گئے، وصال فرما قطب تھے وقت کے۔ اب جب کسی قطب کا وصال ہوتا ہے نا تو اللہ تعالی اس قطب کی جگہ دوسرے قطب کو مقرر فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہے، آپ کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ مسجد میں ہیں، اور مسجد کے اندر ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا۔ چور بھی کمال کے ہوتے ہیں، مسجد میں چوری کر رہے ہیں۔ بتاؤ آدمی مسجدوں میں چوری کر رہے ہیں، مسجد میں کیا ملے گا؟ امام صاحب کو موبائل مل جائے گا، ATM کارڈ مل جائے گا، بس 100-200 روپے جیب میں پڑے ہم لوگ ہوتا ہے نا مسجدوں میں چوری۔ تو وہ چور جو ہے چوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب جب وہ چور چوری کرنے کے لیے گیا اور وہیں پر ایک قطب کا وصال ہو گیا تھا، تو خضر علیہ السلام حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں کہا کہ حضرت فلاں جگہ پر ایک قطب صاحب کا وصال ہو گیا ہے، وہاں پر کسی کی ڈیوٹی لگا لیجیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم سے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ ایسا کرو آپ تشریف لے جاؤ، وہاں پر صبح کو کسی کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور صبح نہیں، ابھی ضرورت ہے وہاں قطب کوئی، اگر ابھی نہیں پہنچے تو معاملہ گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ جو مصلی ہے، اس مصلی میں ایک چور چھپا ہوا ہے، اسے لے کر چلے جاؤ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا مصلی دیکھا تو اس کی ہوا خراب، تو غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ اس مصلی میں ہے، اور وہ کرنے کیا گیا تھا مسجد میں؟ چوری۔ اور حضرت خضر کیوں آئے تھے؟ قطب کے لیے۔ سرکار غوث اعظم کی نظر ولایت پڑتے ہی وہ چور نہ رہا تھا، اپنے وقت کا قطب بن گیا تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدر کی ہزاروں کی تحریر۔
بھائی بہت بڑھیا زوردار جواب دیا سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی خزانوں کی تقدیر دیکھی غوث اعظم نے ایک ایک نگاہ میں چور کو قطب بنا دیا بے شک ٹوٹی سبحان لگا دی۔ اللہ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 12 جی جو پرانی فتاوی رضویہ پرانی والی جو پرانی والی فتاوی رضویہ اس کے جلد نمبر 12 میں ایک بڑی پیاری سرکار غوث اعظم کی کرامت نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی خاتون نے کسی بوڑھی عورت نے اپنے بچے کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، کہا کہ حضور یہ میرا بچہ ہے، اس کو اپنے غلامی میں قبول فرما لے۔ سرکار غوث اعظم اس کو اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے، خدمت کر رہا ہے۔ رات اب اللہ والوں کی خدمت تو کرتے ہی ہیں لوگ، وہ بچہ خدمت کرتے رہا، کافی دن ہو گئے۔ اس وقت فون کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ فیس بک کے ذریعے یا واٹس نہ فیس بک تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ موبائل تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس بچے کی ماں کو اپنے لخت جگر نور نظر کو دیکھے ہوئے۔ ماں تو ماں تھی نا، ایک مرتبہ